فادر حیدر، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل. گائز میں آج آپ کو بتاؤں گا شیونگ اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کا کمپلیٹ پروسیس. اس کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، یہ ساری چیزیں. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اپلائی کیسے کرتے ہیں بالکل آسان طریقے سے. اور ایک بات کہ یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھیں کیونکہ اس میں ایک اور آپ کو خوشخبری دینے والا ہوں. وہ لیٹس سی واٹ دس. سو اسٹارٹ. سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، شیوننگ کا جو پورٹل ہے، شیوننگ جیسا آپ لکھو گے تب بھی پورٹل آپ کو جو نا گوگل پہ شو ہو جائے گا. آپ جیسے shivening.org لکھو گے تو بھی آپ کو شو ہو جائے گا، یا پھر آپ یہ سارا لکھ کے آپ گوگل پہ اپلائی کرو گے، کلک کرو گے تو آپ کو شو ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپلائی پر کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ اپلائی پر کلک کریں، آپ یہاں پر اپنا ملک کا نام لکھیں. جیسے میں نے اپنا کنٹری سلیکٹ کیا. اب میں جیسے ہی سرچ کروں گا تو جو بھی اپلیکیشن اسکالرشپس آن ہوں گی پاکستان کے لیے وہ سب شو ہو جائیں گی. یا پھر ان کا پورٹل آن ہوگا تو یہ گرین دکھائے گا، اگر پورٹل آن نہیں ہوگا تو یہ ریڈ ہوگا. تو اس طرح ان کی یہ ڈیڈ لائنس بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی 5 نومبر، اس کی بھی 5 نومبر، اور اس کی 10 نومبر 24. اس طرح اگر جس میں انٹرسٹ ہوں، جیسے کہ یہ شیونی اسکالرشپ جو بہترین کمپیٹیو اسکالرشپ فار یو کے لیے، تو یہ ڈیفینیٹلی جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بیچلر کے ان کے لیے ایک ڈریم اسکالرشپ ہوتی ہے. تو چلیے اس پر کلک کرتے ہیں. کلک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، جسٹ اس پر شیونی اسکالرشپ کے پورٹل اس کی ڈسکرپشن آن ہو جائے گی. یہ اپلیکیشن 24 25 اور 26 کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس کی اپلیکیشنس آن ہے، اس کی اپلیکیشنس آن ہے. آپ کو اپلائی کرنے کے لیے جسٹ اس پر اپلائی ٹوڈے پر کلک کرنا ہے. جسے میں نے کلک کیا تو اس کا پورٹل آن ہو گیا. تو اس پر بعد میں آتے ہیں. پہلے اس کی کچھ ڈسکرپشن سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شیونگ اسکالرشپ یو کے گورنمنٹ دے رہی ہے. ایک انٹرنیشنل پروگرام ہے. اس کے فنڈ کرنے کے لیے کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسر ہے اور پارٹنر آرگنائزیشن سے جو اس کو فنڈ کرتی ہیں. اس طرح اس کی ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹس کیا ہیں. تو آل شیونی اپلیکینٹ مست سبمٹ دیئر ایجوکیشن ڈاکیومنٹ ریفرنس انکنڈیشنل یو کے لیٹر. ایک انکنڈیشنل یو کے یونیورسٹی سے آفر لیٹر آپ کو لینا ہوتا ہے. سو اس کو اور بھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. لیٹ سی. اس کے بعد یہ شیوننگ اپلیکیشن ٹائم لائن، یہ ایک پوری ٹائم لائن ہے جس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد کو گو تھرو کریں گے. اس کے بعد سلیکشن اپڈیٹس ٹائم لائنس. آپ کو بائی دا ٹائم آپ کو جیسے ہی ایک ٹائم لائن کے تھرو آپ آتا جائے گا، ٹائم لائن اپلیکیشن پروسیس آتا جائے گا تو آپ کو اس کی اپڈیٹس ملتی جائیں گی. اس طرح آپ کو اپلیکیشن گائیڈ لائنس، آپ یہاں سے اپلیکیشن گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں. اس طرح آپ چلتے ہیں یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے. اپلائی کرنے سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کی ٹائم لائن جو میں نے پہلے ہی آن کر رکھی ہے. تو 6 اگست سے یہ اپلیکیشنس آن ہو چکی ہیں اور جو 5 نومبر کمپلیٹ ہو جائیں گی. 5 نومبر کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ فرام 6 نومبر یہ اپنی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے حساب سے میچ کرتے جائیں گے کہ کون سی اپلیکیشنز ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے حساب سے میچ ہو رہی ہیں. اور جو میچ ہو رہی ہیں ان کو ریکروٹ کرتے جائیں گے یا پھر ان کو سلیکٹ کرتے جائیں گے. اس کے بعد نومبر 24 جنوری 2025 تک یہ کیا کریں گے، ریڈنگ کمیٹی اسیسمنٹ، کہ آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کی اسیسمنٹ کریں گے. جو ان کی پوری اسپیشلسٹ کی ٹیم ہے، جو کمیٹی ہے جو اس کو اسیس کرے گی. اس کے بعد مڈ فیبروری 2025 سے آپ کی اپلیکیشن شارٹ لسٹ فار انٹرویو، آپ کی جو اپلیکیشن صرف انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہو جائیں گی. کب تک؟ 19 فروری تک. پھر 19 فروری سے کیا ہوگا کہ ریفرنس انکنڈیشنل ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ڈیڈ لائن، آپ کو ڈیڈ لائن دی جائے گی کہ بھائی آپ اپنے ڈاکیومنٹس جیسے کہ انکنڈیشنل آفر لیٹر آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی یونیورسٹی سے لے کر یہاں پر سبمٹ کر دیں. اس کے بعد 26 فروری سے 25 فروری 2025 تک آپ کو کیا کرنے کا، انٹرویوز ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بیچ 26 فروری سے 25 اپریل تک ہی اس ٹائم کے اندر یہ آپ کے انٹرویو ہوں گے. پھر جون میں آپ کی ریزلٹس اناؤنس ہوں گی. اس طرح 11 جولائی کو آپ کو آفر ڈیڈ لائن مل جائے گا. ٹھیک ہے کہ آپ جو جیسے کہ انکنڈیشنل یو کے یونیورسٹی کے آفر ہے
آفر لیٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیڈ لائن ملے گی کہ 11 جولائی سے. اس طرح سپٹمبر ٹو اکتوبر 2025 تک یہاں پر آپ کو اسٹڈیز بگن ان یو کے. اس ٹائم پیریڈ سے آپ کی اسٹڈی یو کے میں اسٹارٹ ہو جائے گی. 2025 میں اور 2026 تک آپ یہ اسٹڈی کریں گے. یہ پورا 12 منتھس کا پروگرام ہوتا ہے, اس سے یہ زیادہ نہیں ہوتا. سو اس لیے آپ کا انکنڈیشنل جو آفر لیٹر ہو وہ بھی 12 منتھس کا ہی پروگرام ہو. سو اس طرح ایک اور بات کہ یہ ایک ماسٹر پروگرام ہے, ایک بہت ہی بہترین اعلیٰ کمپیٹیٹیو اسکالرشپ ہے. آپ اس میں ضرور اپلائی کریں, انشاءاللہ آپ یہ ون کر جائیں گے. اس کے بعد شیونی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے کہ اس کے لیے اپلائی کون ہے, جیسے کہ ٹو بی اے سٹیزن آف اے شیونی ایلیجیبل کنٹری اور ٹریٹری, یہ کنٹری ہے. اور اس کے اندر کون سی کنٹری آتے ہیں, لیٹس سی یہ سارے کنٹریز. اس میں آپ اپنے سرچ کرو گے, جیسے میں نے اسٹارٹ میں اپلائی سرچ کیا گیا, یہاں پر آپ جیسے ہی سرچ کرو گے اگر آپ کا کنٹری ہے تو اٹ مینس کہ یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی دیئر. اوکے, اس طرح. اس کے بعد کمیٹڈ ٹو ریٹرن ٹو یور ہوم کنٹری, آپ کمیٹڈ رہیں کہ آپ اپنے ہوم کنٹری واپس آئیں گے. اور 2 years آفٹر یور اسکالرشپ اینڈ, جیسے آپ کی اسکالرشپ اینڈ ہوگی آپ 2 سال اپنے ہوم کنٹری میں واپس آئیں گے. ہیو ایٹ لیسٹ 2 years آف ورک ایکسپیرینس, آپ کے پاس کم سے کم 2 سال کا ایکسپیرینس ہو. جیسے کہ اور یہ آورس کے حساب سے کاؤنٹ کرتے ہیں, جیسے کہ 2800 آورس. اس پر آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ جسٹ اپنا ٹائم پیریڈ بتاؤ گے. کہ جیسے کہ میں کہیں ٹیچر تھا, ٹھیک ہے, وہاں پر میں جو کام کرتا تھا جتنا ٹائم لگاتا تھا تو ہفتے کا میں جو ٹائم ہوتا تھا, میں جیسے کہ 40 آورس فل 40 آورس پر ویک جیسے میں پٹ کرتا ہوں تو کتنے ٹائم تک, جیسے کہ سپوز میں 3 سال تک کام کر رہا ہوں, کیا ہے میں نے, تو یا پھر 2 سال یا 1 سال کے لیے اپلائی کیا کام کیا ہے, تو میں 1 ویک کے حساب سے 40 آورس جیسے ہی کلک کروں گا تو وہ وہاں پر جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ آٹومیٹکلی کر دے گا وہ ان کا پورٹل. تو اس طرح یہ اس پر آپ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, آپ جسٹ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. تو ایٹ لیسٹ 2 years کا ایکسپیرینس. اچھا, وہ ایک اور بات, کسی بھی پروگرام میں ہو, والنٹیئر ہو, پیڈ ہو, ان پیڈ ہو, پروفیشنل ہو, فریلانسنگ ہو, یہ ساری چیزیں کسی بھی قسم کی کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ کا اور کسی بھی کام کے اندر آپ کا ایکسپیرینس ہو تو آپ یہاں پر شو کر سکتے ہو ٹو گیٹ ماسٹر پروگرام. آپ کو اس کے بعد آپ کے پاس انڈر گریجویٹ ڈگری بھی ہونی چاہیے جو یو کے ماسٹر پروگرام کے لیے آپ کوالیفائی کرے گی. اپلائی ٹو 3 different ایلیجیبل یو کے یونیورسٹی کورسز. آپ کسی بھی یو کے یونیورسٹیز کی, یہاں پر یو کے یونیورسٹیز ہیں اس میں آپ کو تھوڑی دیر میں وہ بھی دکھاؤں گا, مگر اس میں سے کسی بھی 3 کورسز میں آپ ایلیجیبل ہو اپلائی کر سکتے ہو. آپ 3 کورس ایک ہی یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر سکتے, 3 کورس میں ایک ہی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہو, یا پھر ڈفرینٹ 3 یونیورسٹی میں ایک کورس کر کے اپلائی کر سکتے ہو. اٹ ڈپینڈس آل اپان یو. اس طرح ایک یو مسٹ ہیو ریسیو انکنڈیشنل لیٹر فرام ایٹ لیسٹ ون آف دیز کورس چوائسز بائی دا ریفرنس ان ایجوکیشن ڈاکیومنٹس ڈیڈ لائن لسٹڈ آن دا اپلیکیشن ٹائم لائن. اس ٹائم لائن کے ایپلیکیشن ٹائم لائن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, دکھائی تھی, بریف کی تھی, اس طرح جو اس میں ٹائم لائن جو ڈیڈ لائن تھی اس سے پہلے آپ کو ایک انکنڈیشنل لیٹر ہونا چاہیے, وہ جہاں پر سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اور انکنڈیشنل اور کنڈیشنل لیٹر میں کیا فرق ہے؟ کنڈیشنل لیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جس یونیورسٹی میں اپلائی کرو گے تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس لیٹر میں کنڈیشنل چیزیں لگا دیں. جیسے کہ سپوز میری یونیورسٹی کنٹینیو ہے تو ہوگا کیا کہ وہ کہیں گے آپ کے پاس جو ہے نا کمپلیٹ ڈگری نہیں ہے, تو اس ٹائم تک ایکسپائر ٹائم تک آپ اپنی ڈگری ہمیں شو کروائیں تو ہم آپ کو انکنڈیشنل لیٹر آفر کر دیں گے. تو اس طرح اس ریکوائرمنٹس جو ان کی جیسے آپ یونیورسٹی کے کمپلیٹ کرو گے تو وہ آپ کو انکنڈیشنل آفر کریں گے, ٹھیک ہے. اس طرح یو آر ناٹ ایلیجیبل فار شیونی اسکالرشپ اف یو, یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. جیسے کہ آپ سٹیزن شپ ہیں یا پھر آپ کے پاس کسی 2 کنٹریز کی سٹیزن شپ ہے,
تو آپ اس کے لیے ایلیجبل نہیں ہیں. تو اس طرح یہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اتنی اہمیت نہیں رکھتی، مگر آپ ضرور اس کو پڑھ لیں کہ اس کی کہیں نہ کہیں اہمیت ہے. اگر آپ پاکستان سے ہو اور ڈوئل سٹیزنشپ نہیں ہے، آپ کے پاس گریجویشن کمپلیٹ ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ یہ چیزیں ہیں تو یو آر گڈ ٹو گو. ورک ایکسپیرینس ریکوائرڈ، یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے فل ٹائم امپلائمنٹ ہو، پارٹ ٹائم ہو، والنٹیئر ورک ہو، پیڈ ان پیڈ انٹرنشپ، جسٹ ایکسپیرینس ہو، آپ یہاں پر کلک شو کر کے آپ اپنی اسکالرشپ ون کر سکتے ہیں. تو یہی طریقہ ہوتا ہے، یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی اسکالرشپ ون کر سکتے ہیں. کوئی ڈیفیکلٹ، کوئی کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ جسٹ کانفیڈنٹ ہو، ٹرائی کرو، اور ڈیموٹیویٹ نہ ہو، موٹیویٹڈ رہو، کنسسٹنٹلی ورک کرو. آپ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ آپ 3+ اپنی ڈگری جو ہے نا مینٹین رکھو، 3+ CGP مینٹین رکھو. اگر آپ کی اسٹڈی کنٹینیو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور کسی سیکنڈ یا تھرڈ ایئر یا پھر فرسٹ ایئر یا پھر فورتھ ایئر میں ہے، تو کوشش کریں کہ 3+ CGP آپ کی جو ہے نا مینٹین ہو. تبھی آپ کسی کمپیٹیٹیو اسکالرشپ کے لیے جو ہے نا ایک اہل بھی ہو سکیں گے، اور دیر آر مور چانسز ٹو گیٹ دس اسکالرشپ، دس آر اینی کائنڈ آف اسکالرشپ آف دا ورلڈ. سو اس طرح یہ ساری چیزیں تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پورٹل پہ اپلائی کیسے کریں گے. جیسے کہ میں نے اپلائی پر کلک کیا تھا. کلک کرنے کے بعد میں جیسے ہی چلو ٹھیک ہے، پھر اگین میں آپ کو ایک بار یہاں سے اپلائی پر کلک کریں گے. اپلائی پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں لکھوں گا پاکستان. کلک کیا تو پاکستان کو جو اسکالرشپ، جو یہ پروگرام اپلیکیشن، یہ پورٹل آفر کر رہا ہے، شیوننگ پروگرام جو اسکالرشپ آفر کر رہا ہے پاکستان کو، یہ 3 ہے. اس میں آپ انٹرسٹڈ ہو جیسے اس پر کلک کریں. کلک کرنے کے بعد آپ کنٹینیو کر دیں. کنٹینیو کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو فل کرنی ہوں گی. جیسے کہ یہ آپ کی پرسنل اکاؤنٹس بنے گا. تو اس طرح آپ کلک کریں گے، یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا. سو جیسے کہ میرا اکاؤنٹ آلریڈی بنا ہوا ہے، تو میں ابھی اس پر نہیں کلک کر رہا. آپ جیسے کوئی بھی آپ فارم فل کرتے ہو پاکستان کی یونیورسٹی یا پھر کسی بھی ادارے کی کسی بھی یونیورسٹی کا اپلیکیشن فارم فل کرتے ہو، اس طرح یہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. جو موسٹلی ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کے لیے، کسی بھی فارن کنٹری جانے کے لیے، کسی بھی اسکالرشپ وہ بھی ساری چیزیں یہاں پر ریکوائرڈ ہیں. بس کیا کہ آپ کو یہاں پر لیڈرشپ کوالٹیز شو کرنی ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس لیڈرشپ اسکلس ہیں، سافٹ اسکلس ہیں، کمیونیکیشن اسکلس ہیں، تو یہاں پر اپنے ایک ایسے میں ضرور شو کریں. یہ ساری چیزیں ان پر فوکس کریں. تو زیادہ تر جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں پہ اسکالرشپس ہوتی ہیں، وہ آپ کے ایسیز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کے CGPs بھی کہیں نہ کہیں وہاں پر ویلیو رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں. اس طرح جو موسٹ آف دا ویلیو ہے نا، وہاں پر آپ کی ایسیز سے ہوتی ہے، جو آپ کو ایک کمپیٹیٹو بناتا ہے، ایک یونیک بناتا ہے. اگر آپ کے پاس یونیک اور ڈفرینٹ اسکلز، ورائٹی آف اسکلس ہیں، لیڈرشپ اسکلس ہیں، تو آپ یہاں پر اس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں. اس پر بھی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا کہ شیونی اسکالرشپ کے لیے یا پھر کسی اور اسکالرشپ کے لیے ایسے کیسے لکھیں، موٹیشنل لیٹر، یا پھر ہم اس کو پرپز آف دا انٹرسٹ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں بناؤں گا ویڈیو، آپ ضرور اس پر اپلائی کریں. تو اس طرح میرا آلریڈی اس پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو میں ابھی نہیں بنا رہا، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرا اپلیکیشن پورٹل ہے. جیسے اگر آپ کے پاس آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو آپ جسٹ آپ کے پاس ای میل آئی ہوگی، آپ اپنی اس ای میل سے ہر بار اوپن کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے، تو آپ یہاں سے اپنی پورٹل اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا، تو یہاں سے اپنا کریں گے، پھر آپ کو ای میل آ جائے گی. وہی اسی ای میل میں ایک کوڈ ہوگا، اور اس کوڈ کے تھرو ہی جو ہے نا آپ اپنے اپلیکیشن ہر بار آن کرو گے. تو اس طرح، اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو ایک اور خوشخبری کر دوں گا، تو خوشخبری یہ ہے کہ ایک اور بہترین
प्लेटफॉर्म है जो कॉमन ऐप। अब जैसे आप कॉमन ऐप पर क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ पर ये पोर्टल है कॉमन ऐप के नाम से, इस पर आप साइन इन हो जाएं। सबसे पहले आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, तो आपका जैसे क्रिएट अकाउंट बन जाए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, ट्रांसफ़र स्टूडेंट, एजुकेशन प्रोफेशनल, पेरेंट्स, आदर, इस तरह इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इस तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन पोर्टल है जिस पर आप अपना जो ना अकाउंट बना लें। इसका फ़ायदा ये है कि आप जैसे इस पर अकाउंट बनाओगे तो आप अमेरिका के 600 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली ऐसे कह सकते हैं, क्यों कि आप अगर हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे क्या होगा कि आपके अलग से डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें फिल करनी होगी। यहाँ पर क्या, आप जस्ट इस ऐप पर सारी डिटेल्स पुट कर दें, उसके बाद ये एप्लीकेशन क्या करेगी, उन 600 यूनिवर्सिटी से जिनसे इनका कोलेब्रेशन है वहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा देगी, और इस तरह आपको बाय द टाइम आपको ईमेल्स भी आती रहेंगी। तो ये इसका बहुत ही आला काम है। इस तरह मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप इस पर ज़रूर अकाउंट बनाइए। अमेरिका के लिए बहुत ही, और एक और बात कि इसमें वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, वैराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मस्ट अप्लाई हेयर। और और एक बात कि आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।